جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. صلوات علیہ عزیزان ایمان، ماتم داران مظلوم کربلا، سوگواران سید الشہداء، بزرگان قوم و ملت، ماشاءاللہ آپ حضرات مسلسل ذکر سید الشہداء سن رہے ہیں، برپا کر رہے ہیں. ایام عزا چل رہا ہے اور آپ حضرات عزا کا فرش بچھا کر شہزادی عالمیان کی بارگاہ میں پرزہ پیش کرنے کے لیے سب اکٹھا ہوئے ہیں، جمع ہوئے ہیں. عزیزان ایمان، یہ امام حسین علیہ السلام کی یونیورسٹی ہے عزا کا فرش، یہ امام حسین کا ادارہ ہے عزا کا فرش. دنیا کے کسی بھی بڑے ادارے میں، کسی بھی بڑے مکتب میں آپ جائیں گے تو آپ سے وہاں طرح طرح کے سوال کیے جائیں گے. آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ اس سے پہلے کس ادارے میں پڑھتے تھے اور کس کلاس میں ایڈمیشن چاہتے ہیں. آپ کی صلاحیت دیکھ کر آپ کو ایڈمیشن دیا جائے گا. وہاں کے مدرسین، وہاں کے ٹیچرز، وہاں کے پرنسپل آپ سے کئی طرح کے سوالات پوچھیں گے. اس کے بعد یہ طے کیا جائے گا کہ آپ کو کس کلاس میں ایڈمیشن دیا جائے. یہ دنیا کا ادارہ ہے عزیزان ایمان. کہ دنیا کے ادارے میں آپ کسی بھی ادارے میں چلے جائیں تو آپ سے طرح طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں. آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے پاس خارجہ فارم ہے یا نہیں ہے، آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہے یا نہیں ہے، آپ کے پاس مارک شیٹ ہے یا نہیں ہے، آپ کے پاس ٹرانسفر سرٹیفکیٹ ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو دکھاؤ، اگر ہے تو دکھاؤ. لوگ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، ایک سرٹیفکیٹ، ایک رزلٹ مانگتے ہیں، سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں، ایک آئیڈینٹی مانگتے ہیں، پہچان مانگتے ہیں کہ آپ کہاں سے پڑھ کر آئے ہیں. لیکن عزیزان ایمان، امام حسین کا ادارہ، امام حسین کی یونیورسٹی، امام حسین کا مکتب، یہاں کسی سے کوئی سوال نہیں پوچھا جاتا. بلا تفریق مذہب و ملت یہاں افراد شامل ہوتے ہیں، جوک در جوک. یہاں حسین کا مکتب کھلا ہوا ہے، یہاں کچھ بھی سوال نہیں کیا جاتا، یہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے. بس یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ آنے والا حسینی ہے یا یزیدی ہے. اگر حسینی ہے تو بھی آ جائے، یزیدی ہے تو بھی آ جائے. حسین بلا رہے ہیں. حسین چونکہ سفینۃ النجات ہیں، سفینۃ النجات ہیں اور ہدایت کا چراغ ہے، چراغ ہدایت ہے. عزیزان ایمان، یہ ذکر ایک انقلاب کا نام ہے جو روحوں میں انقلاب پیدا کرتا ہے، جو فکروں میں انقلاب پیدا کرتا ہے. یہ ذکر زمانے میں انقلاب پیدا کرتا ہے، روح میں انقلاب پیدا کرتا ہے، فکر میں انقلاب پیدا کرتا ہے. عزیزان ایمان، امام حسین علیہ السلام کربلا کے راستے میں حر نے نظام فرس پر ہاتھ ڈال دیا. اب جو حر نے راستہ روکا تو امام حسین کی زبان سے ایک جملہ نکلا، اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. بڑی توجہ عزیزان ایمان، حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. حر کے اندر کہیں نہ کہیں احترام فاطمہ تھا، لہذا حر نے بھی پلٹ کر ایک بات کہی کہ اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو میں بھی پلٹ کر یہ جملہ کہہ سکتا تھا. لیکن چونکہ آپ کی ماں فاطمہ ہے، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آقا ہے امام، آقا ہے جانشین رسول. یعنی امام کی ماں اور ہوتی ہے، صحابی کی ماں اور ہوتی ہے. سلامت رہے.
ایک پیغام دے رہے ہیں. لیکن عزیزان ایمان، امام حسین نے یہ جو جملہ ارشاد فرمایا کہ ہر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، اس جملے نے، امام حسین کے اس لفظ نے، اس جملے نے اتنا اثر پیدا کیا ہر کے اندر، ایک ذہن میں ایسا انقلاب آیا کہ وہ یزید کے لشکر میں رہ نہ سکا، بلکہ اپنے آپ نہیں آیا، اپنے بھائی کو بھی لیا، اپنے بیٹے کو بھی لیا، اپنے غلام کو بھی لیا. امام حسین کے قدموں پر آ کر ایک مرتبہ کہتا ہے مولا آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے کشتی نجات دے دی. امام حسین کشتی نجات ہے، امام حسین سفینۃ النجات ہے. اچھا، رسول نے سفینۃ النجات کا، رسول نے چراغ ہدایت کا، چراغ ہدایت ہی کیوں کہا؟ بھائی چراغ سے تشبیہ کیوں دی؟ کوئی اور شے سے تشبیہ دے سکتے تھے، کسی اور شے سے مثال دے سکتے تھے، لیکن لفظ چراغ رکھا. کہ چراغ، چراغ کیوں کہا؟ چراغ اس لیے کہا کہ ظلمت کے کسی بھی کارخانے میں ایسا کوئی خنجر نہیں بنا کہ جس سے چراغ کی لو کو کاٹا جا سکے. کوئی خنجر ایسا نہیں ہے کہ جو چراغ کی لو کو کاٹ دے. بھائی ایک ناپاک طاقت، ایک نجس طاقت، ایک ملعون طاقت حسین کے مقابلے میں، یا لفظوں کو بدل کر یوں کہوں دین کے مقابلے میں ایسی اٹھی کہ جس نے یہ دعویٰ کیا کہ کوئی قرآن نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی توحید نہیں ہے، کوئی رسالت نہیں ہے، کوئی اسلام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بنی ہاشم کا کھونگ ہے حکومت حاصل کرنے کے لیے. بھائی اس نے کیا کہا؟ کوئی قرآن نہیں ہے، کوئی توحید نہیں ہے، کوئی رسالت نہیں ہے. بھائی اس کے اشعار ہے کہ جو تخت خلافت پر بیٹھا ہوا کہہ رہا تھا، بک رہا تھا. اب عزیزان ایمان اس نے ایک جملہ اور کہا کہ کوئی عورت نہیں ہے، عورت صرف عورت ہے. مطلب سمجھے آپ؟ یعنی کوئی عورت ماں نہیں ہے، عورت ہے. کوئی بہن نہیں ہے، عورت ہے. کوئی پھوپھی نہیں ہے، عورت ہے. کوئی خالہ نہیں ہے، عورت ہے. بھائی رشتوں کے تقدس کو پامال کر رہا تھا. بھائی توجہ، حلال محمدی کو حرام کر رہا تھا، حرام محمدی کو حلال کر رہا تھا. بھائی شریعت کو پامال کر رہا تھا. اس نے شریعت کا انکار کیا، اس نے رسالت کا انکار کیا، اس نے قرآن کا انکار کیا، اس نے توحید کا انکار کیا، اس نے رشتوں کے تقدس کو پامال کیا. بھائی اس نے رشتوں کو روندا اور اس نے معاشرے میں عورت کو صرف عورت پہچانوایا کہ عورت صرف عورت ہے. یعنی انسان کسی سے بھی رشتہ رکھے، کوئی ماں نہیں ہے، کوئی بیٹی نہیں ہے، کوئی بہن نہیں ہے، کوئی خالہ نہیں ہے، کوئی پھوپھی نہیں ہے. اب عزیزان ایمان جہاں شریعت محمدی پر ایک جھوٹا خلیفہ تخت خلافت پر آ کر شریعت کو پامال کر رہا تھا، اب وہی حقیقی وارث پر واجب ہو گیا کہ وہ بتائے کہ شریعت بھی ہے، توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے، ہے. اب عزیزان ایمان امام حسین مدینے سے نکل رہے ہیں، چراغ ہدایت ہے، چراغ ہدایت ہے. کیا کہہ رہے ہیں کہ اے نانا گواہ رہیے گا، میں نکل رہا ہوں تیری امت کی اصلاح کے لیے. توجہ ہے، امت کی اصلاح کے لیے حسین کہہ رہے میں نکل رہا ہوں. اب عزیزان حسین جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے. اگر کوئی جنگ کے ارادے پر جاتا ہے تو اس تیاری سے جاتا ہے. بھائی گھر کی عورتوں کو ساتھ میں نہیں لے جاتا. میدان جنگ میں گھر کی عورتوں کا کیا کام ہے، چھوٹے بچوں کا کیا کام ہے. بھائی گھر کی عورتوں کو، ننھی بچیوں کو بھی امام علی مقام نے لیا ہے کربلا کے میدان میں. آپ کو سارے رشتے مل جائیں گے. اب عزیزان ایمان یاد رہے یزید نے کیا کہا؟ کوئی عورت نہیں ہے، عورت صرف عورت ہے. رشتوں کے تقدس کو پامال کر رہا تھا. حسین نے وہی رشتہ لیا جس رشتے کو وہ پامال کر رہا تھا. ماں کی جگہ قصہ کو لیا، بہن کی جگہ شریعت محمدی میں عورت کا معیار کیا ہے؟ وہی رشتہ لے کر آئے. آپ کو سبھی رشتے کربلا کے میدان میں نظر آئیں گے.
حد تو یہ ہے کہ دوستی کا بھی رشتہ آپ کو کربلا میں نظر آئے گا. بھائی اس میں بھی ایک راز ہے، جو دوستی کا رشتہ ہے اس میں بھی ایک راز ہے کہ حسین نے دوست کو بلایا. کیوں بلایا؟ حبیب ابن مظاہر کو کیوں بلایا؟ اس لیے بلایا کہ ایک تو دوستی جو عام طور سے معاشرے میں ہر انسان ہر مولا کا چاہنے والا جانتا ہے، لیکن عزیزان ایمان اس میں ایک راز ہے. کوئی امام اگر عمل کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، اگر وہ اٹھتا بھی ہے تو اس میں حکمت پوشیدہ ہے، اگر بیٹھتا بھی ہے تو اس میں حکمت پوشیدہ ہے، اگر کھڑا ہوتا ہے تو اس میں راز پوشیدہ ہے، اگر تکلم کرتا ہے تو اس میں کوئی مصلحت ہوتی ہے، خاموش ہوتا ہے تو مصلحت ہوتی ہے. امام کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. بلایا کیوں؟ اس لیے بلایا کہ یزید نے تخت خلافت پر بیٹھنے کے بعد جب دیکھا کہ میری حکومت میں سب سے زیادہ مجھے خطرہ کس سے ہو سکتا ہے، تو اس نے ایک جھوٹے خلیفہ نے ایک جھوٹے عالم کو، مفتی کو منتخب کیا کہ قتل حسین کا فتویٰ مانگا جائے. بھائی بڑی توجہ، بڑی باریک بات کر رہا ہوں. کوفے سے خطبہ دیا گیا اور حسین کے قتل کا فرمان جاری کیا گیا. بھائی جاری کس نے کیا؟ ایک جھوٹے قاضی نے، ایک جھوٹے عالم نے جو علم کا لبادہ اوڑھے ہوئے تھا. بھائی امام کی لفظوں پر غور کیجئے گا. بھائی جو جھوٹا مفتی تھا، جو اپنے وقت کا مجتہد بنا ہوا تھا، امام کو اسے رد کرنا تھا، لہذا خط میں لکھا من الحسین الغریب الی الرجل الفقیہ. توجہ ہے، امام حسین غریب کی طرف سے رجل فقیہ کی طرف، یعنی لفظ فقیہ لکھ کر امام بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جسے لوگ فقیہ سمجھتے ہیں، جس نے میرے قتل کا فرمان جاری کیا ہے، یہ کوئی فقیہ نہیں ہے. فقیہ وہ ہوگا جسے امام فقیہ بنائے گا. بغیر فقیہ کے جب کربلا مکمل نہیں ہو سکتی تو جو لوگ فقیہ کو چھوڑ کر بھئی یہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جو اخباریت کو عروج مل رہی ہے، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم فقیہ کو چھوڑ کر کامیاب ہو جائیں گے. بغیر فقیہ کے تو کربلا بھی مکمل نہیں ہوئی ہے. اب عزیزان ایمان، ایک تو یہ مسئلہ کہ حسین جسے فقیہ کہے گا زمانہ پہچانے گا کہ یہ فقیہ ہے، لیکن اس مرد مجاہد، اس فقیہ کا کام کیا تھا؟ اس کا کام یہ تھا کہ وہ معلم قرآن تھا. بڑی توجہ عزیزان ایمان، وہ قرآن و حکمت کی تعلیم دے رہا تھا. ننھے بچوں کو، نوجوانوں کو قرآن کے علم سے آراستہ کر رہا تھا. ایسا خنجر بنا ہو، تیار ہوا ہو کہ جو چراغ کی دھار کو، چراغ کی نو کو کاٹ دے. کوئی ایسا خنجر نہیں ہے کہ جو چراغ کی نو کو کاٹ دے، لیکن ہاں عزیزان ایمان، ایسا تو ہو سکتا ہے کہ اگر چراغ کے اوپر چھری کو دیر تک رکھا جائے تو اس کی روشنی پھیکی پڑ جائے گی، لیکن جیسے ہی چھری ہٹے گی تو اپنا روشنی پورا وجود دکھائے گی، منور پوری اس جگہ کو کر دے گی. یعنی جب تک روشنی ہے تب تک روشنی، جب تک چھری ہے روشنی پھیکی رہے گی، جب چھری ہٹے گی تو روشنی اپنا پورا وجود دکھائے گی. حسین چراغ ہدایت ہے، حسین چراغ ہدایت ہے. کربلا کے میدان میں ہم نے یہی دیکھا کہ جب تک چھری چراغ ہدایت پر رہی، زمین کو زلزلہ آتا رہا، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گرتے رہے، لیکن جیسے ہی چھری ہٹی، یزید نے کہا تھا کوئی قرآن نہیں ہے. حسین نے کہا قسم خدا کی، مجھے اپنے باپ علی کی قسم، اگر حسین کٹے سر سے نوکے نیزہ پر قرآن نہ سنا. نہیں ہے.
چراغ ہدایت نے جب چھری کے نیچے آیا چراغ ہدایت تو زمین کو نظرنے لگے، لیکن جیسے ہی چھری ہٹی امام علی مقام نے نوک نیزہ پر جا کر قرآن کی تلاوت کی، سورہ کہف کی تلاوت کی۔ اچھا سورہ کہف کی ہی تلاوت کیوں کی؟ کوئی سا بھی سورہ اور دوسرے سورہ سے منتخب کر لیتے، سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے اسے منتخب کر لیتے، سورہ بقرہ قرآن کا سب سے بڑا سورہ ہے اسے منتخب کر لیتے، لیکن حسین نے سورہ کہف کی ہی تلاوت کیوں کی؟ سورہ کہف میں تذکرہ ہے اصحاب کہف کا، بھائی توجہ، اصحاب کہف کا ہے تذکرہ، اصحاب کہف کا واقعہ پیش نہیں کرنا، بس نتیجہ دینا ہے عزیزان ایمان۔ اصحاب کہف کے ساتھ ہوا کیا؟ اللہ نے نیند مسلط کر دی، 350 سال تک یا 300 سال تک سوتے رہے۔ بادشاہ دقیانوس کے سپاہی ہاتھوں میں تلواریں لیے ہوئے پیچھا کرتے رہے۔ عزیزان ایمان حسین بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب تم سوتے ہوئے کو نہ مار سکے تو حسین کو گلا کٹا کر بھی بول رہا صلوات علیہ چراغ ہدایت ہے امام علی مقام، سفینۃ النجات ہے۔ آج پوری کائنات میں امام علی مقام کا تذکرہ ہو رہا ہے، آج ذرہ ذرہ حسین کا ذکر کر رہا ہے، آج پوری کائنات امام علی مقام کے روضہ اقدس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ روزہ اربعین کل ہے اور کل انشاءاللہ سبھی لوگ مولا کی طرف رخ کر کے زیارت بھی پڑھیں گے، اس کے بہت سارے اعمال ہیں، اس میں سورہ یاسین کی تلاوت کر کے، یہ بھی میں ضروری سمجھ دیتا ہوں عرض کرنا کہ مولا کی خدمت میں ہدیہ کیا جائے سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کے بعد، اور سورہ والعصر کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے، کم سے کم 1000 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا جائے۔ اس کے علاوہ دیگر تمام جو کتابوں میں آپ کو مل جائیں گی زیارتیں روزہ اربعین کی وہ پڑھی جائے، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کیے جائیں، استغفار کیا جائے، اور یزید پر، آل یزید پر، ابو سفیان کے ماننے والوں پر، امام کے دشمنوں پر لعنت کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عزیزان ایمان کی لعنت صرف ہم اپنی طرف سے نہیں کرتے بلکہ یہ انبیاء کی سنت ہے۔ بھائی توجہ عزیزان ایمان، یہ ائمہ طاہرین کی، انبیاء اکرام کی سنت ہے۔ سنت کیوں ہے عزیزان ایمان؟ آپ یہ نہ سمجھے کہ اسلام 1400 سال پہلے سے ہے، اسلام تب سے ہے کہ جب آدم آب و مٹی کے درمیان تھے۔ جو لوگ کہتے ہیں آج کل جو غیر مذہب کے افراد کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو ان کا اسلام 1400 سال پرانا ہے، 1400 سال پہلے آخری اسلام کا میسنجر آف دا گاڈ آیا ہے، آخری پیغمبر آیا ہے، اسلام نہیں آیا۔ اسلام تو اس وقت بھی تھا کہ جب لفظ تب بھی نہ تھا، جب لفظ جب بھی نہ تھا تب بھی اسلام تھا، لیکن اسلام کی تبلیغ کے لیے اللہ نے سب سے پہلے حضرت آدم کو بھیجا۔ حضرت آدم کو جب بھیجا ہی تو ہم لعنت کرتے ہیں عزیزان، یہ انبیاء کی سنت ہے، انبیاء اکرام کی سنت ہے۔ کربلا کا وجود انبیاء کے زمانے سے، اس سے پہلے سے بھی ہے۔ جب حضرت آدم کو دنیا میں اتارا گیا تو آدم و حوا میں جدائی ہوئی، آدم کہیں اتارے گئے، حوا کہیں اتاری گئی، تقریباً 300-350 سالوں تک یہ ایک دوسرے سے جدا رہے۔ اب ملنے کے لیے اللہ سے استغفار بھی کرتے رہے، مناجات بھی کرتے رہے، فریاد بھی کرتے رہے، گریہ و زاری بھی کرتے رہے، نوحہ بھی پڑھتے رہے۔ پڑھتے پڑھتے حضرت آدم کا گزر عراق کی سرزمین سے ہوا۔ عراق کی سرزمین پر جب پہنچے ہیں تو حضرت آدم کا پیر الجھا، زمین پر گرے، پیشانی پھوٹی، یا ایک روایت میں کہ انگوٹھے سے خون جاری ہوا، پیروں کے انگوٹھے سے خون جاری ہوا۔ حضرت آدم نے اللہ سے ایک طرف، اللہ کی طرف مخاطب ہو کر کے کہا پروردگار میں تیرا نبی ہوں، تو نے مجھے نبی بنایا ہے، مجھ سے کوئی خطا سرزد ہو نہیں سکتی چونکہ میں معصوم ہوں، مجھے کس بات کی سزا ملی ہے کہ یہاں میرا خون بہا۔ ایک مرتبہ جبرائیل نازل ہوئے، جبرائیل نے کہا آدم پریشان نہ ہوئیے، یہ زمین زمین کربلا ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہاں کی خاک میں تمہارا لہو بھی شامل ہو جائے، یہاں کی خاک میں تمہارا خون بھی شامل ہو جائے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہاں تمہارے ایک بیٹے کا خون بہایا جائے گا۔ کہا کیا نام ہوگا؟ کہا اس کا نام حسین ہوگا۔ کہا کون قتل کرے گا؟ کہا آخری نبی کی امت کے بدترین افراد قتل کریں گے۔ کہا میرا خون یہاں ملایا گیا؟ کہا ہاں، تو کہا میں کیا کروں؟ کہا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ حسین کے قاتلوں پر لعنت کرو، حسین
کے قاتلوں پر لعنت کرو. تاریخ اسلام گواہ ہے کہ حضرت آدم نے حسین کے قاتلوں پر لعنت کی. حسین کے قاتلوں پر لعنت کر کے حضرت آدم گزر گئے. حضرت آدم آگے بڑھ گئے. حضرت آدم جب اس جگہ پر پہنچے جہاں صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہیں، جب اس مقام پر پہنچے ہیں تو حضرت حوا سے ملاقات ہوئی. بھائی عزیزان ایمان، اللہ ایک وظیفہ بتا رہا ہے، اللہ ایک عمل بتا رہا ہے، اللہ ایک قانون بتا رہا ہے. آدم کی مصیبت یہ تھی کہ وہ حوا سے بچھڑ گئے تھے. اس وقت حضرت آدم کی سب سے بڑی مصیبت تھی کہ ان کی زوجہ سے جدائی تھی. وہ تڑپ رہے تھے کس سے؟ اپنی زوجہ سے ملاقات کے لیے تڑپ رہے تھے، فریاد کر رہے تھے. اللہ نے وظیفہ بتایا کہ دیکھو، اگر تمہارا کوئی چاہنے والا بچھڑ جائے یا تم کسی بڑی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ تو تمہیں چاہنے کی ضرورت نہیں ہے. حسین کے قاتلوں پر لعنت کرنا مشکل آسان. ہمیں کرنا ہے لعنت، ہمیں کرنا ہے سورہ یاسین کی تلاوت، امام کی خدمت میں ہدیہ کرنا ہے. ہم لعنت بھی کریں گے، قرآن کی تلاوت بھی کریں گے. عزیز عالمان، رسول کا سچا امتی وہی ہے جو حسین کا تذکرہ کرتا ہے. رسول کا سچا وفادار وہی ہے جو حسین کا تذکرہ کرتا ہے. رسول اور آل رسول کا جو ذکر کرتا ہے وہی رسول کا سچا امتی، سچا پیروکار ہے، ان کی سیرت پر عمل کرنے والا ہے. عزیزان ایمان، رسول ارشاد فرما رہے ہیں ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کہ بے شک حسین چراغ ہدایت ہے اور سفینہ نجات ہے. عزیزان ایمان، سفینہ نجات صرف 61 ہجری کے لیے نہیں ہے، صرف اس وقت کے لیے نہیں ہے کہ جب امام حسین کی ولادت ہوئی یا جب رسول نے یہ ارشاد فرمایا. تا قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے لیے امام حسین ہدایت کے چراغ ہیں. امام حسین سفینۃ النجات ہے، نجات کی کشتی ہے. عزیزان ایمان، بس آخری بات کہوں گا، اس کے بعد رد مسئلہ، چونکہ بہت زیادہ دیر آپ کے سامنے نہیں رہنا ہے، کل بھی گفتگو ہونا ہے، اس کے بعد بھی مجلس ہونی ہے. حسین سفینۃ النجات ہے، نجات کی کشتی ہے. ہر زمانے میں حسین نجات کی کشتی ہے. قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے لیے حسین نجات کی کشتی ہے. بھائی کل ہے روزے 40، روزے 40 سے ہی مسلسل کر رہا ہوں. ایک یہودی عورت کہ جس کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، دل میں بغض اہل بیت لے کر پلی بڑی، جوان ہوئی، شادی ہوئی، لیکن کوئی اولاد نہیں ہے. بغض اہل بیت بھرا ہوا ہے دل میں، کوئی اولاد نہیں ہے. روزے 40 کا یہ جو سلسلہ ظاہروں کا قافلہ جو بڑھتا جا رہا ہے، یہ آج سے نہیں. جب سے جابر بن عبداللہ الانصاری گئے ہیں اپنے دوست کے ساتھ، جسے عطیہ کہا جاتا ہے، بہت سی روایتوں میں انہیں غلام لکھا گیا ہے، لیکن غلام نہیں تھے. وہ اس زمانے کے بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے مفکر تھے اور بہت بڑے عالم تھے. ایک طرح سے کہا جائے عالم، یعنی جیسے مرجع تقلید ہوتا ہے ویسے اس حیثیت میں. بعد میں جابر بن عبداللہ انصاری کے ساتھ میں وہ امام حسین کی تربت تک پہنچے. لوگوں نے انہیں ان کا غلام سمجھا، لیکن غلام نہیں تھے، ان کے دوست تھے جو ان کی رہبری کر رہے تھے، ان کی رہنمائی کر رہے تھے. چونکہ جابر بن عبداللہ الانصاری نابینا ہو گئے، نابینا تھے نہیں، نابینا ہو گئے. امام حسین کے غم میں اتنا روئے کہ آنکھیں چلی گئی. بہت سی روایتیں ہیں عزیزان ایمان. تو جس طرح سے یہ سفر شروع کیا ہے جابر بن عبداللہ الانصاری نے، کہ جو پہلا زائر ہے امام حسین کی تربت کا تاریخ اسلام کے حوالے سے، یوں تو دیکھا جائے تو حضرت آدم سے لے کر بہت سے ہیں، لیکن بظاہر جو امام حسین کی تربت پر چل کے گیا پہلا زائر جابر بن عبداللہ الانصاری. اس کے بعد سے یہ قافلہ رواں دواں رہا. اور ابھی یہ جلدی کی بات ہے، تقریباً 200 250 یا 300 سال پرانی جو میں واقعہ سنانے جا رہا ہوں.
جو یہودی عورت. اسی طرح سے قافلہ جا رہا تھا 40 کا امام حسین کی تربت کے لیے, زیارت کے لیے. قافلہ دیکھ کر یہ جو یہودی عورت تھی بہت جلتی تھی, محبان اہل بیت کو دیکھ کر جلتی تھی اور سوچتی تھی کہ کاش مجھے کوئی ایسا بیٹا ہو کہ میں ان سے اپنے بیٹے سے ان کا قتل کرواتا. اللہ اکبر, اتنا زیادہ بغض بھرا ہوا تھا. اور یہ جو میں واقعہ سنا رہا ہوں کربلا میں آج بھی تختی لگی ہوئی ہے جو اس بات کو صحیح ثابت کر رہے ہیں. چونکہ جب بھی کوئی مصلحت ہوتی ہے تو اسے زندہ رکھا جاتا ہے, نصیحت دینی ہوتی ہے اسے زندہ رکھا جاتا ہے. اللہ کی طرف سے ایسا ہی کچھ ہوا عزیزان ایمان. ہوا یہ کہ اس نے دعا مانگی. دعا کیا مانگی کہ پروردگار مجھے ایسا بیٹا دے کہ میں اس بیٹے کو ان کے بغض میں پروان چڑھاؤں اور اسی کے ہاتھوں سے ان کا قتل کرواؤں. اس کی دعا قبول بھی ہوئی. اس میں بھی ایک راز ہے قبول کیوں ہوئی. اب دعا قبول ہوئی عزیزان ایمان, تو ایک مرتبہ وہ بچہ بڑا ہونے لگا, جوان ہو گیا. اب وہی موقع آیا کہ روزے 40 لوگ سفر کر رہے ہیں اور اس بچے کو تلوار چلانے کے لیے تمام آداب جو جنگ کے ہوتے ہیں سکھائے گئے اور وہ بالکل آمادہ ہے, تیار ہے, یعنی وہ کسی کو بھی قتل کر سکتا ہے, اتنا اسے بنا دیا گیا ہے مضبوط. اور ایک بہترین تیر انداز تلوار باز بنا کے ماں نے اس سے کہا کہ یہ جو ابھی قافلہ آئے گا یا حسین کہتا ہوا حسین کی طرف جائے گا, تم انہیں قتل کر دینا کہ تم اس قابل ہو گئے ہو کہ تم انہیں قتل کر سکتے ہو. دیکھیں حسین ہے سفینۃ النجات, حسین ہے سفینۃ النجات اور حیات کی کشتی ہے, نجات کی کشتی ہے, چراغ ہدایت ہے. اب ہدایت حسین کس طرح سے دیتے ہیں عزیزان ایمان. یہ راستے میں بیٹھ گیا. اب جو راستے میں بیٹھا, جو سنگمیل ہوتا ہے, جو پتھر ہوتا ہے, اس پتھر پر بیٹھ گیا. تلوار کے قبضے پہ سر رکھے ہوئے انتظار کر رہا ہے کہ اب ادھر سے قافلہ گزرے گا تو میں انہیں قتل کر دوں گا. اب عزیزان ایمان بیٹھا بیٹھا اس کے اوپر اللہ نے نیند کو مسلط کر دیا. اب عالم خواب میں پہنچا, کیا دیکھتا ہے کہ قیامت آ گئی ہے, روز محشر ہے, حساب و کتاب ہو رہا ہے, سب کے نامۂ اعمال فرشتوں کے ہاتھ میں ہے. اب فرشتے جسے جیسا ہوتا ہے اسے کسی کو جنت کی طرف بھیج رہے ہیں, کسی کو جہنم کی طرف بھیج رہے ہیں. یہ دیکھ کر گھبرایا ہوا ہے, یہ عالم خواب میں ہے, دیکھ کر گھبرایا ہوا ہے کہ اب میری باری آنے والی ہے, میرا نمبر آنے والا ہے. اب عزیزان ایمان فرشتوں نے اس کے نامۂ اعمال لیے تو کیا دیکھا کہ یہ جہنمی ہے, مجھ سے اہل بیت اس کے دل میں بھرا ہوا ہے, اسے جہنم کی طرف لے جایا جائے. ابھی عزیزان ایمان فرشتوں نے جیسے ہی کہا, ایک نورانی شخصیت سامنے آئی, کہا سنو, اس وقت تک یہ جہنم میں نہیں جائے گا جب تک میرے بیٹے کے عزاداروں کے قدموں سے اٹھنے والی دھول اس کے جسم پر ہے. اللہ اکبر. جب تک یہ جہنم میں نہیں جائے گا جب تک میرے بیٹے کے عزاداروں کے قدموں کی دھمک سے اٹھنے والی گرد و غبار اس کے جسم پر ہے تب تک یہ جہنم میں نہیں جائے گا. بس اتنا سننا تھا کہ چوک کر اٹھا. اب جو چوک کے اٹھا تو کیا دیکھتا ہے کہ قافلہ لبیک یا حسین کہتا ہوا آگے بڑھ گیا ہے, اپنے اوپر نگاہ کرتا ہے تو کیا دیکھتا ہے گرد و غبار میں اٹا ہوا ہے. سمجھ گیا کہ یہ عزادار حسین کی خاک کا اتنا مرتبہ کہ جہنم کی آگ سے امان دے سکتی ہے تو خود حسین کا کتنا مرتبہ. ایک مرتبہ حسین کے روزے کی طرف دیکھ کے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اے حسین آپ پر میرا سلام, آپ نے مجھے حیات کی کشتی پر سوار کرا لیا. صلوات پڑھیں. سوچے عزاداروں کے قدموں کی خاک کا جب یہ عالم ہے تو خاک شفا کی کیا عالم ہوگا, خاک شفا کی کیا برکت ہوگی, خاک شفا کی کیا اہمیت ہوگی. یہ امام حسین سفینۃ النجات ہے, چونکہ حیات کی کشتی ہے, ہدایت دینی تھی اپنے عزادار کے ذریعے سے. عزادار کی جو قافلہ یہ جو رواں دواں ہے, یہ قافلہ عام قافلہ نہیں ہے عزیزان ایمان. عزاداروں کی خاک کا جب اتنا مرتبہ ہے تو جو روزے 40 عزادار جا رہے ہیں ان کا کتنا مقام ہوگا.
ان کی کتنی منزلت ہوگی، ان کی کتنی فضیلت ہوگی۔ عزیزان ایمان، امام حسین کا ذکر پوری کائنات میں ہو رہا ہے، امام مظلوم کا تذکرہ پوری دنیا کر رہی ہے، کیوں نہ کرے؟ کیونکہ امام حسین نے انسانیت کے لیے قربانی پیش کی، امام حسین نے شریعت کی بقا کے لیے قربانی پیش کی، امام حسین نے نفس کی پاکیزگی کے لیے قربانی پیش کی، امام حسین ہر زمانے میں انقلاب پیدا کر رہے ہیں، روحوں میں انقلاب پیدا کر رہے ہیں، فکروں میں انقلاب پیدا کر رہے ہیں۔ یہ انسان کو انسان بناتا ہے، یہ جو ذکر امام عالی مقام ہے یہ انسان کو انسان بناتا ہے، ہمیں پاکیزہ اور منزہ بناتا ہے، ہمیں پاک اور نیک تربیت کی تعلیم دیتا ہے یہ ذکر حسین۔ عزیزان ایمان، کوئی کربلا جانے سے کربلائی نہیں ہوتا، آیت اللہ تقی بہجت کہتے ہیں کوئی کربلا جانے سے کربلائی نہیں ہوتا، بلکہ ذکر امام حسین برپا کرنے سے کربلائی ہوتا ہے۔ ہم سب کربلائی، ہمیں ضرورت ہے کہ ذکر کربلا کرے، ہمیں ضرورت ہے کہ ذکر علم تحریر کرے، ہمیں ضرورت ہے کہ امام حسین علی مقام کا مرتبہ اور مقام اور منزلت کیا ہے اسے جانے اور پہچانے، زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو آل محمد کے علوم سے آراستہ کرے، ان کے ذکر سے آراستہ کرے، ان کی فکر کیا ہے، ان کی سیرت کیا ہے، یہ ہم بتائیں کہ امام علی مقام کا مقصد کیا تھا۔ امام حسین کا یہ مکتب ہے عزیزان ایمان، اور امام حسین کا مقصد یہ ہے کہ شریعت رہے، رشتوں کی پاکیزگی رہے، تقدس پامال نہ ہونے پائے کسی بھی شے کا، یعنی انسان کو سمجھے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ انسان تلوار اٹھائے اور کوئی جنگ جیت لے۔ امام علی مقام نے صبر کا مظاہرہ کیا ہے، امام حسین نے کردار پیش کیا ہے کہ انسان قربانی دے کر بھی جنگ جیت جاتا ہے، انسان قربانی پیش کر کے بھی ہمیشہ زندہ باد رہتا ہے۔ امام علی مقام نے جو عظیم قربانی پیش کی ہے عزیزان ایمان، اس قربانی کے بعد جو انقلاب آیا ہے آج آپ کے سامنے ہے۔ آج پوری دنیا، آپ جو گھر 4 گھر 8 گھر 10 گھر بھی ہیں، سبھی ذکر حسین کھل کے کر رہے ہیں، امام علی مقام کا تذکرہ کھل کے کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حق بعد میں شرمایا نہیں جاتا، شرم محسوس نہیں کی جاتی۔ امام حسین حق، اور ہم پوری کائنات کو بتاتے ہیں کہ یہ وہ امام ہے کہ جس کو بڑی بے دردی کے ساتھ کربلا کے میدان میں قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، اس نے اپنا بھرا گھر شریعت محمدی پر قربان کر دیا ہے، دین اسلام پر قربان کر دیا ہے۔ جہاں عزیزان ایمان آقا کا ذکر ہوتا ہے وہاں ایک اجڑی ہوئی ماں اپنا شکستہ پہلو اٹھانے ہوئے فرش عزا پر آتی ہے پلسا لینے کے لیے۔ آپ کی آوازیں کیا بلند ہو گئی؟ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے عزیزان ایمان اہل بیت اطہار کے غم کے سوا۔ آپ کی آنکھیں اس وقت تک نہ بند ہوں جب تک کہ آپ کربلا معلیٰ کی زیارت سے مشرف نہ ہو جائے۔ جہاں بھی عزیزان ایمان امام حسین کا ذکر ہوتا ہے وہاں اجڑی ہوئی ماں ضرور آتی ہے، وہاں شہزادی ضرور آتی ہے۔ بغیر دلیل کے میں کوئی بات نہیں کہتا عزیزان ایمان، امام علی مقام کی اجڑی ہوئی ماں ضرور آتی ہے۔ یقین نہ آئے تو امام حسین کربلا معلیٰ میں جب 2 محرم کو والدین کربلا ہوئے ہیں، پہنچے ہیں، اور جب 9 محرم شب عاشور آئی ہے تو امام حسین مقتل کا جائزہ لینے کے لیے شب کے سناٹے میں، رات کی تاریکی میں مقتل کی طرف روانہ ہوئے ہیں۔ امام حسین کے چاہنے والے، مولا کے چاہنے والے سپاہی نے دیکھا کہ جسے دنیا ہلال بن نافع کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، ایک مرتبہ ہلال نے دیکھا کہ میرا مولا رات کی تاریکی میں شب کے سناٹے میں تنہائی میں کہا جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یزید کا لشکر حملہ کر دے۔ اللہ اکبر عزیزان ایمان، امام کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ امام نے قدموں کی آہٹ کو محسوس کیا، امام نے کہا ہلال تم میرے پیچھے کیا آتے ہو، آؤ اپنے وقت کے امام کے ساتھ آؤ، قدم سے قدم ملا کر چلو، آؤ تمہارا امام تمہیں مقتل پہچانواتا ہے۔ اللہ اکبر عزیزان ایمان، ہلال بن نافع مولا کا چاہنے والا صحابی مولا کے ساتھ چلنے لگا، امام اسے مقتل پہچانوانے لگے۔ ہلال یہ جگہ
دیکھ رہے ہو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر کل تمہارا آقا شہید کیا جائے گا. ہلال یہ جگہ دیکھ رہے ہو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر کل میرے عباس کے بازو قلم کیے جائیں گے. ہلال یہ جگہ دیکھ رہے ہو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہمیں محمد شہید کیے جائیں گے. ہلال یہ جگہ دیکھ رہے ہو ارے یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر کل تم شہید کیے جاؤ گے. عزیزو امام حسین مقتل پہچنوا رہے ہیں. ہلال یہ جگہ دیکھ رہے ہو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر کل میرا جوان علی اکبر کے کلیجے پر برچی لگے گی. عزیزان ایمان ایک مرتبہ حسین نے ہلال کے چہرے کی طرف دیکھا. اب جو دیکھا تو کیا دیکھا کہ ہلال کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں. امام نے کہا ہلال تجھے کیا ہو گیا ہے؟ ارے امام وقت تجھے مقتل پہچنوا رہا ہے اور تو ایمان کی باتوں میں توجہ نہیں کر رہا. ایک مرتبہ ہلال نے اپنا سر و سینہ پیٹا کہا آقا کیا کروں؟ ارے جب سے اس سجدے بیابان میں آیا ہوں کسی بیوی کے رونے کی آواز میرے کانوں سے ٹکرا رہی ہے. آئے میرا حسین. حسین نے کہا اے ہلال تو نے نہ پہچانا؟ ارے یہ میری اجڑی ہوئی ماں فاطمہ جہاں میں ہوتا ہوں یہ میری ماں فاطمہ آتی ہے. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سیدی شہداء کے. عزیزان ایمان آپ کی آوازیں گریہ بلند ہے آپ کی آوازوں پر خدا رحمت نازل فرمائے. عزیزان ایمان امام علی مقام پر کیا کیا مصیبتیں ہوئی ہیں کوئی بیان نہیں کر سکتا. اہل بیت اطہار پر جو مصیبتیں ہوئی ہیں کوئی بیان نہیں کر سکتا. عزیزان ایمان جب خیموں میں آگ لگائی جا چکی جو خیموں میں آگ لگی حمید ابن مسلم راوی ہے وہ کہتا ہے کہ اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے کہ جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے. میں نے دیکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بچی جل کر مر جائے. میں نے سوچا کہ اس بچی کی آگ کو بجھاؤں. اب عزیزان ایمان ایک مرتبہ حمید ابن مسلم وہ کہتا ہے کہ میں بچی کے پیچھے بھاگا. ارے بچی نے جیسے ہی اپنی طرف مجھے آتا ہوا دیکھا نا تو بچی نے اپنی رفتار بڑھائی میں نے بھی اپنی رفتار بڑھائی. بچی اور تیز ہوئی میں اور تیز ہوا. اب جو بچی نے اپنی رفتار بڑھائی بچی کا پاؤں زمین پر الجھا زمین پر بچی گر گئی. ایک مرتبہ میں اتنے میں قریب پہنچا بچی نے ننھے ننھے ہاتھ جوڑے آواز دی اے شخص مجھے ہاتھ نہ لگانا. ارے میں حسین کی بیٹی سکینہ جزاکم اللہ میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں مجھے نہ چھونا. امین کہتا ہے میں نے ایک منظر اور بھی دیکھا کہ شمر ملعون آگے بڑھ رہا تھا. شمر ملعون آگے بڑھ رہا تھا. سکینہ کتنے برس کی ہے عزیزان ایمان؟ 4 برس. اب آخری بات کہہ رہا ہوں مجلس رحمت کو تمام کر رہا ہوں. سکینہ 4 برس کی ہے. آپ کے گھر میں بھی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوں گی. آپ کے گھر میں چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں تو جس گھر میں چھوٹی بچی ہوتی ہے اس گھر میں اس چھوٹی بچے کو کپڑے مائیں پہناتی ہیں یا بڑی بہنیں پہناتی ہیں. اس کے کانوں میں گھنٹے بڑی بہنیں پہناتی ہیں یا مائیں پہناتی ہیں. چھوٹی بچیوں سے اپنے آپ کوئی کپڑا پہنا نہیں جاتا یا اپنے آپ اتارا نہیں جاتا. اب عزیزان ایمان حمید ابن مسلم وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ شمر ملعون آگے بڑھا. اب جو آگے بڑھا ہے تو وہ بچی کے کانوں میں لٹکتے ہوئے بندوں کو دیکھتا ہے. بچی سے کہتا ہے اے بچی مجھے یہ بندے دے دے یہ گوشوارے دے دے. سکینہ کہتی ہے اچھا ذرا ٹھہر جا میں بندے اتار کر دیتی ہوں. تاریخ کہتی ہے کہ ننھے ننھے ہاتھ. ارے سکینہ کانوں تک لے کر جاتی ہے تھوڑی دیر کانوں تک رکھتی ہے اس کے بعد ہاتھوں کو زمین کی طرف لے آتی ہے. کبھی ہاتھ نیچے کرتی ہے کبھی اوپر کرتی ہے. شمر ملعون سے کہتی ہے اے شمر ارے مجھ سے گوشوارے نہیں اترتے مجھ سے گوشوارے نہیں اترتے. بس اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ شمر ملعون نے پوری طاقت و توانائی سے بچی کے گوشواروں کو پکڑا. ارے گوشواروں کو پکڑ کر پوری طاقت و توانائی سے اب جو کھینچا ارے بچی کے کانوں کی لڑے پڑی خون جاری ہوا. بچی نے دریا کا رخ کیا آواز دی اے چچا آپ نے جو گوشوارے پلائے تھی وہ ظالم نے اتارے میرے کانوں کی لبیں بن گئی. ارے خون جاری ہے اے چچا عباس ادرکنی انا للہ و انا الیہ راجعون. بقضائه وتسليمه عليه وسيعلم الذين ظلموا